ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاری. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے سارا سنسار، ساری کائنات، پوری مخلوقات بنائی اور تمام مخلوقات کی نگرانی اور روزی رسانی کا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس پوری دنیا کا نگراں، اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا حاکم، شہنشاہ اور مالک و مولا ہے. اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، اسی کے ہاتھ میں بیماری ہے، اسی کے ہاتھ میں شفا ہے. درود و سلام نازل ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو، یہ رجب کا مہینہ ہے، ختم ہوا چاہتا ہے. یہ حرمت والے مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت بخشی ہے، یعنی اس کو عظمت، احترام اور تقدس بخشا ہے. ان مہینوں میں 4 مہینوں کے اندر جو 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں قتل و غارت گیری، فساد، جھگڑا لڑائی اور فتنے سے ہمیں دور رہنا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، اس عظمت کا احترام انسانیت نے کیا، لوگوں نے کیا، اور یہ احترام، یہ تقدس اس وقت سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائی، آج سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینے کو عظمت اس وقت دی جس وقت زمین اور آسمان کو بنایا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، سال کی 12 مہینے ہمیشہ سے مقرر ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. یہ اس وقت سے ہے جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی، اس وقت سے. اور یہ تقدس کا مہینہ، فتنے سے، جھگڑا لڑائی سے وہ لوگ بچتے تھے جو کافر تھے. مشرک بھی پرہیز کیا کرتے تھے ان مہینوں میں، قتل و غارت گیری سے، فتنہ فساد سے ان مہینوں میں مشرکین بھی بچا کرتے تھے. لیکن ہم مسلمان حرمت والے مہینوں میں، خصوصاً جو رجب کا مہینہ ہے، حرمت، عظمت، تقدس والا مہینہ، فتنہ فساد، جھگڑا لڑائی یہ تو ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم مسلمان فتنے سے بڑھ کر کے ایسا فتنہ انجام دیتے ہیں جو کبھی رکتا نہیں ہے. رجب کے مہینے میں ایسے بدعات، اس طرح کے خرافات انجام دیتے ہیں، فتنہ، جھگڑا لڑائی ختم ہو جاتی ہے. چند مہینوں میں، چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو فتنہ ہم نے اس مہینے میں رواج دیا، لیکن سالوں سے چلا آ رہا ہے. آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سالوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے پرکھا کرتے چلے آ رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، کیسے چھوڑیں گے؟ تو دیکھیے فتنہ سے بڑھ کر کے یہ فتنہ ہے ہمارا، جس کو اس مہینے رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب انجام دی جاتی ہے. مخصوص نماز ہوتی ہے، مخصوص وقت میں پڑھی جاتی ہے، اپنے طریقے
کسی سعودی سے، کسی یہاں کے باشندے سے پوچھیے صلاۃ الرغائب کون سی نماز ہوتی ہے، شب معراج کی عبادت کون سی عبادت ہوتی ہے، رجب کا پورا کیا ہوتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، پتا ہی نہیں ہے، انجام دینے کی بات تو دور کی ہے، پتا ہی نہیں لوگوں کو۔ تو اپنے یہاں ظاہر سی بات ہے کسی نے اس کو رواج کیا ہوگا، یہ رسم و رواج ہے اپنے یہاں کسی نے رواج کیا ہوگا، اس کا کوئی پس منظر، اس کی کوئی بات ہوگی اور کسی نے مشہور کر دیا ہوگا۔ یہ لاجک آپ کو دیتا ہوں، یہ 100% صحیح نہیں ہے، یہ آپ نہ سمجھیں کہ 100% صحیح ہو سکتا ہے کوئی کام یہاں ہوتا ہو وہ غلط ہو سکتا ہے کوئی کام، لیکن 100% یہاں غلط ہوتا ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، پیغمبر کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بھیجا ہے، یہاں دیکھ کر کے اپنا نمونہ بنا سکتے ہیں، لیکن 100% نہیں، یہاں کی غلطی ہے، لوگوں کے اندر غلطی ہے، ہمارے مذہب کے اندر غلطی نہیں، انسان خطا کر جاتا ہے، سعودی ہو غیر سعودی ہو، فضیلت اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، فضیلت اس کو ہے جو عمل کرتا ہے، رب کے یہاں مقام اور رتبہ اس کا بڑا ہوتا ہے جو دین پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو، کسی سعودی کو، عرب باشندہ کو کسی عجمی پر، کسی غیر سعودی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کو کوئی فوقیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ کے نزدیک کوئی فضیلت والا، کوئی مرتبے والا، کوئی رتبے والا، کوئی بڑا عزت حیثیت والا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، عبادت کرنے والا، اللہ کا نزدیک بنتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقام اور رتبے والا ہے۔ تو میں جو آپ کو لاجک دیتا ہوں یہ 100% صحیح نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے بہت حد تک دین کو اس معاملے میں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا روزگار کے لیے، آپ روزگار کے لیے آئے ہیں، دین بھی سیکھ لیں، یہاں سے بڑی برکتیں ہیں، زمزم پیتے ہیں، یہاں عمرے کر لیتے ہیں، یہاں حج کر لیتے ہیں، یہ سعادت کیوں ملی آپ کو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، یہ سعادت غیروں کو نہیں ہے، وہاں ان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، منظوری ملتی ہے، پھر وہاں سے وہ لوگ چل کر کے آتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی آسانی کی چیز ہے، جب چاہے عمرہ کر لیں، جب چاہے حرمین شریفین کی زیارت کر لیں، 1 لاکھ کا ثواب مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر۔ اپنے ملکوں میں 55 سال عبادت کریں گے، کتنا؟ 55 ایئرس، اپنے ملکوں میں 55 سال کسی مسجد میں، کسی گھر میں، کسی سرزمین پر نماز پڑھیں گے، اتنا ایک نماز پڑھنے کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت آپ کو کیسی ملی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ اگر آپ مدینہ المنورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر۔ یہ فضیلت آپ کو کہاں سے ملی؟ اس لیے کہ آپ یہاں ہیں۔ تو یہاں رہنے کی وجہ سے آپ کو لاجک دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر رہیں تو دین بھی لے کے جائیں، صرف دولت لے کے نہیں جائیں، دولت تو آنی فانی ہے، یہ ہمارا جسم بھی آنی فانی ہے، یہ جسم ختم ہو جائے گا، دولت چلی جائے گی، ہو سکتا ہے دولت کا مار آپ لگا کے رکھ جائے لیکن آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں، آپ مر جائیں، آپ کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے۔ آپ نے تو جائز اور ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن بھگتنا آپ کو پڑے گا
چیک کرنے کا، عمل کو چیک کرنے کا، اختلاف سے بچتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنے کا، اختلاف کو چھوڑ کر کسی کے راستے پر آنے کا اللہ تعالیٰ نے خود علاج بتایا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے، اگر انتشار ہو جائے، کسی بات کو لے کر کے دینی معاملہ اور میٹر کو لے کر کے جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف لوٹا دو، اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن کی طرف، رسول اللہ کی طرف، سنت مطہرہ کی طرف لوٹا دو، چیک کرو اس میں ہے کہ نہیں۔ تو جو صلاۃ الرغائب ہے، جو شب معراج کی عبادت ہے، یا جو مخصوص روزہ ہے، یا رجب کے مہینے میں 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام سے جو کوڑا لگایا جاتا ہے، وہ کام تھا ترازو پہ کھولیں گے، شریعت کے ترازو پر، قرآن کے ترازو پر اور سنت کے ترازو پر کھولیں گے، کیا یہ کام شریعت کے اندر ہے کہ نہیں، یہ شریعت کے اندر یہ کام موجود ہے کہ نہیں، صحابہ نے کیا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں، آپ نے حکم فرمایا کہ نہیں، آپ کے متبعین صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ ائمہ اعظام یا جو بزرگان دین ہیں انہوں نے کیا کہ نہیں، حکم دیا کہ نہیں۔ اصل شریعت کے اندر، دین کے اندر یہ کام موجود ہے کہ نہیں، قرآن میں، حدیث کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے کہ نہیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے یا صحیح حدیث، ضعیف نہیں، ضعیف حدیث یا گڑھی ہوئی روایت مردود، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ضعیف لوگوں کو پتہ ہی نہیں، حدیث ہی پتہ نہیں تو ضعیف اور صحیح کہاں سے پتہ ہوگا؟ چونکہ ہمارے علماء یہ سب بات نہیں بتاتے ہیں، لوگوں کو دین سے نہیں قریب کرتے ہیں، لوگوں کو قصے، کہانی، یہی روایات اور خرافات اور انہی مراسم اور انہی چیزوں کے ذریعے ہم لوگوں کو دین بتایا جاتا ہے۔ دیکھو فلاں بزرگ نے ایسا کیا، دیکھو فلاں جگہ ایسا ہوتا، دیکھو ایسا کیا جاتا ہے، بس ایسی بات بتائی جاتی ہے، جبکہ ہمارا شیوا، ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ بات قرآن میں کس جگہ پہ ہے، جو ہم بات بتا رہے ہیں وہ حدیث کے اندر کہاں پہ موجود ہے، اس طریقے سے دین بتانا چاہیے، اور یہی طریقہ
کتنا نیک کام سوچ نہیں سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ